أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات توجہ ہے بات شروع کی جائے۔ سورہ حدید سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے میدان حشر کے ایک لمحے کی منظر نگاری فرمائی ہے جہاں تصویر کشی ہے میدان محشر کی، وہاں حدود بصارت نبوت کی خبر بھی ملتی ہے۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اے رسول، قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں کائنات عالم کے عالم مل کر بھی تعداد بتا نہیں سکتے کہ میدان قیامت میں مومنین و مومنات کی تعداد کتنی ہوگی، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ رسول ایک ہی لمحے میں سب کو دیکھ رہا ہوگا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، تمام مومن مرد تمام مومن عورتوں کو تو دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ وبایمانہم، اور ان کی داہنی سمت میں، دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یہ روایت نہیں، آیت ہے۔ مومنین کا نور، سبحان اللہ، واللہ جانے کسی حجت کے نور کی بات نہیں ہے، اور یہ حقیقت قاہرہ ہے۔ مومن جتنا خطا کار ہو، جتنا گناہگار ہو، جتنا بدکار ہو، اللہ اس سے مومن کا لقب چھینتا نہیں۔ جی، جس کی دلیل اشد بھائی یہ ہے، یا دلیلیں تو میرے پاس سینکڑوں ہیں، ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مومنو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ نشہ کرنے کا گناہ بھی کر رہا ہے، مومن بھی کہلا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو معلوم ہوا ایمان اور شے ہے، عمل اور شے ہے۔ عمل ایمان کو متاثر نہیں کرتا، ایمان عمل کو متاثر کرتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ تو مومنین اور مومنات کے نور کو تو دیکھے گا، سبحان اللہ، یسعی، سعی کر رہا ہوگا۔ اور سعی تو جانتے ہو صفا مروہ کے درمیان ہوتی ہے، یعنی کم از کم اتنی رفتار میں دوڑ رہا ہوگا جتنی رفتار میں حاجی دوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ،
اور مومنین مومنات کے آگے آگے وَبِأَيْمَانِهِمْ اور ان کی دائیں جانب آگے چل کے نیاز اکبر اللہ کہہ رہا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب. فرمایا اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے تھوڑا رک جاؤ ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں سفر کر لیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی کس سے؟ للذین آمنوا ایمان والوں سے انظرونا ہمارا انتظار کرو نقتبس من نورکم ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں. سر اٹھانا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا کہا جائے گا پہلے دنیا میں واپس جاؤ پہلے نور ڈھونڈو پھر آؤ. بعض حقیقتوں سے بعض حقائق کا پتہ چلتا ہے. وہ جیسے ہے نا سورہ اعراف میں کہ نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ جہنمی لوگ جنتیوں کو ندا دیں گے. نادا ندا دیں گے. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. ہاں آگے چلتے ہیں. ندا کیا دیں گے؟ ان افیزوا علینا من الماء تھوڑا سا پانی ہی پھینک دو. او مما رزقکم اللہ یا جو رزق اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے تھوڑا سا رزق دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین جنتی لوگ کہیں گے یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافرین پر حرام کی ہیں. جو پہنچے یقیناً میں کہتا ہوں واہ اور جو آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی میں اکیلا تو روش ادراک پہ نہیں چھوڑ سکتا. کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ چیزیں کافرین پر حرام ہیں. یعنی قرآن کہتا ہے جہنم میں کافر ہیں اور رسول کہہ رہا ہے میری امت کے بھی 72 فرقے جہنم میں ہیں. ٹھیک ہے نا میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے رسول کی امتی لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اب یہ تلاش خود کرنا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کون سی شے ہے جو کافر بنا رہی ہے. جو العظمت للہ. ہاں ہے نہیں کہنا مجھے کچھ اور ہے. لفظ کیا ہے؟ تھوڑا. ایک عالم ربانی نے یہاں جملہ لکھا ہے وہ سنا کے اسی کی روشنی میں میں نے ایک جملہ اپنی طرف سے کہنا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھا ہے دنیا والوں جہنمی لوگ مومنین سے جہنم میں کھڑے کھڑے رزق مانگ رہے ہیں. اللہ جانے میں نے کیا کہا ہے. جو
ان افیزو، افاظہ کرو، عطا کرو، عطیہ کرو، بخشش کرو، یہ سارے معنی ہیں افیزو کے. کیا؟ من الماء، تھوڑا سا پانی، اور مما رزقکم اللہ، یا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا رزق. وہ کہتے دیکھا آج جہنمی مومن سے رزق مانگ رہے ہیں، اگر دنیا میں امیر المومنین سے مانگ لیتے. جو ٹھیک ہے، اگر امیر المومنین سے مانگتے تو آج مومنین کا محتاج. ہاں یہ جملہ ان کا تھا، اور اپنی طرف سے میں نے جو کہنا سورہ حدید والی آیت میں ہے، لیکن ایک یہاں بھی. عزت بھائی آیت کا آغاز کیا ہے؟ نادا، ندا دیں گے، پکاریں گے. اور پکارنا تو سمجھتے ہی ہو، جو یہاں پکارنے کو بدعت کہتے رہے. جو یہاں ندا کو، یہاں جنہوں نے ندا کو جائز نہیں سمجھا، وہاں جنتیوں کو پکار رہے ہیں. اور بالکل اسی طرح منافق مرد، منافق عورتیں مومنین سے کہہ کیا رہے ہیں؟ انظرونا، ذرا رک جاؤ. کیوں؟ نقتبس من نورکم، ہمیں اپنے نور سے فائدہ اٹھانے دو. جواب یہ دیا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ. فالتمسوا نورا، پہلے نور ڈھونڈو، پھر واپس آنا. تو غضنفر کہنا یہی چاہ رہا ہے، اگر دنیا میں رسول کو نور مان لیا ہوتا تو کم از کم آج مومن کی احتیاج نہ ہوتی. اچھا وہ پلٹ بھی جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے. ہاں پلٹ جائیں گے. پھر ہوگا کیا؟ جو ہی پلٹیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی. اس دیوار کا ایک باب بھی ہے. اس دیوار کا ایک دروازہ بھی ہے. باطنہ فیہ الرحمت، اس کے باطن میں رحمت ہے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے ظاہر میں عذاب ہے. اور اب بھی اگر کوئی روش ادراک میں کھویا ہوا ہے تو تفاسیر اہل بیت کا انبار پکار کے کہہ رہا ہے یہاں دیوار سے مراد محمد اور باب سے مراد علی. دیوار رسالت اور باب ولایت. گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا کیا مومن خاکی نہیں؟ بولیے خاکی ہے نا. ہاں بھئی ہم کون ہیں؟ ہمارا باپ آدم ترابی ہے. ابو البشر ترابی ہے. بلکہ علم لطیفہ ہے، دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا. سورہ آل عمران کو پڑھنا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن
فیکون. اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک عیسیٰ کی مثل بھی وہی ہے جو آدم کی ہے. میں نے عیسیٰ کو بھی تراب سے خلق کیا. جیو نہیں بخدا پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں واہ، لیکن اکیلا تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تم بھی رفیق سفر ہو میرے. اب لفظ بظاہر تراب ہے، یہاں بھی میرے لفظ نہیں، کتب اہل بیت تفاسیر اہل بیت میں پڑھے ہوئے جملے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. قرآن تراب کہتا ہے، مراد کچھ اور ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ نبا میں ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا. نہیں، اب سوچنے والی بات یہ ہے بھائی کہ اگر اس سے مراد تخلیق ہے تو کافر بھی خلق تو مٹی سے ہی ہوا ہے، پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ صافی سے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک ہر مذہب آل محمد کی تفسیر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے کہ یہاں اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے یا لیتنی کنت ترابیا، کاش میں ابو تراب والا ہوتا. جو 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 پلے پڑی بات بھائیو، کاش میں ابو تراب والا ہوتا. تو لفظ تراب ہے، ترجمہ اور تفسیر میں کیا ہے؟ بو ترابی ہوتا. اور یہی اللہ عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے خلقہ من تراب. اور تفاسیر اہل بیت میں رب کعبہ کی قسم یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عیسیٰ بھی ابو ترابی ہے، جیسے آدم تراب کا بیٹا ہے ویسے ہی عیسیٰ تراب کا بیٹا علی ابو تراب ہے. جو جو ہاں جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. جب ہے خاکی لوگ 14 کو نور نہیں مان رہے. قرآن مومن کے لیے کہہ رہا ہے یسعی نورہم، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، جو محشر کے اندھیرے کو منور کر دے گا، ظلمت کو روشنی اور ضیاء میں بدل دے گا. کیا ہے یہ نور؟ ہے خاکی، نور کہاں سے آیا؟ اگر جاگ رہے ہو تو بتاؤں. فرمان ہے قرآن کے وارث ششم کا، میرے مولا مخبر صادق کے سامنے جب سورہ حدید کی یہی آیت پڑھی گئی تو پتہ ہے فرزند رسول نے کیا کہا؟ فرمایا النور الذی یسعی بین یدی المؤمن یوم القیامت نور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا جو نور قیامت کے دن مومن کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا وہ اس کا ذاتی نور نہیں، وہ انا انزلنا کا نور ہے. وہ سورہ قدر کا نور ہے. تھوڑی سی بات حیران کرنے والی تو ہے سارا کلام جو اللہ کا کلام ہے
سارا کلام نور ہے۔ بے شک نہج البلاغہ میں امیر کائنات کا فرمان ہے کلامہ نور، سبحان اللہ اللہ کا کل کلام نور ہے اور ہر پے کر میں نور ہے۔ سبحان اللہ ہر پیکر میں لدن الہی میں ہے تو نور، لدن کو چھوڑ کر قلم اعلیٰ کی نوک پہ آئے تو نور، لوح کے سینے پہ اترے تو نور، سبحان اللہ جبین اسرافیل پہ آئے تو نور، چشم جبریل میں نزول کرے تو نور، زبان جبریل پہ آئے تو نور، قلب رسول پہ اترے تو نور، زبان محمدی پہ مچلے تو نور، سماعت بشریت سے ٹکرائے تو نور، زبان بشر سے نکلے تو نور، کتابت میں آئے تو نور۔ میں تو لفظ بھیج سکتا ہوں، زوار اپنے محلے کو جگا کے رکھنا، ہاں وصول تم خود کرو گے۔ قرآن ہر پیکر میں نور، اور نہیں میری بات نہیں، ابھی میں 8 دن آپ کے شہر میں ہوں، آنا ہے میں نے، کل اپنی مرضی کے عالم سے، اہل سنت بھائی اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ کے آئیں، شیعہ دوست اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ کے آئیں کہ قرآن چاروں وجودوں میں نور ہے یا نہیں۔ 73 فرقے کے عالم جمیل عباس بھائی کہیں گے نور ہے، یعنی زبان سے صورت ملفوظی میں نکلے نور، سبحان اللہ صورت مکتوبی میں آئے نور، صورت ذہنی میں ہو یعنی جب آپ حفظ کر لیں نور، اور صورت حقیقی وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے اس میں بھی نور۔ تو جب مولوی کہے نا کہ چاروں وجود نور، پھر مولوی کو پکا کرنے کے لیے پوچھنا یہ جو قرآن ہمارے گھر میں پڑا ہے، یہ جو سطریں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی نور، اسے کہنا پڑے گا، اگر صاحب علم ہے تو کہنا پڑے گا کہ نور۔ پھر یہاں سے پکڑ لینا کہ شرم نہیں آتی، قرآن سیاہی کے پیکر میں ڈھل کے نور، جو تو پھر رسول کی زلفوں میں یہ کیوں اعتراض کرتے ہو کہ اگر رسول نور ہوتا تو بال کالے کیوں ہوتے؟ جیسے قرآن سیاہی کے پیکر میں بھی نور، رسول کی زلفیں سیاہی میں ڈھلنے کے باوجود نور، بلکہ نہیں اگر کلیجے لرز نہ جائیں، میرے رسول کے بال قرآن والے نور سے بھی بڑا نور، جو بال بدن میں ہیں جن کی جڑیں جلد میں اتری ہوئی ہیں ان کی بات بھی نہیں کر رہا، جو کٹ جائیں آپ کے بدن کی 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں زندگی نہیں، جن میں جان نہیں، ناخن، بال۔ ہندی طبیب نے سرکار صادق سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ بالوں میں جان نہیں، ناخن میں جان نہیں؟ فرمایا حکیم مطلق کی حکمت ہے، کیونکہ اس نے حکم دیا ہے حجامت کا بھی، ناخن تراشی کا بھی، اگر جان ہوتی تو کٹواتے وقت لوگ چیخا کرتے۔ لوگوں کو زخموں جتنی تکلیف ہوتی، خیر وہ یہ چاہتا نہیں تھا، اس لیے جان نہیں رکھی، تو ناخن بھی بے جان، بال بھی بے جان۔ آپ پڑھ کتابیں،
رسول کی حجامت کے کٹے ہوئے بال، واہ واہ حجامت کے وقت ترشوائے ہوئے ناخن سرکار نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو دیے، کہیں محفوظ جگہ پہ پھینک دیں، بی بی نے رومال میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیے، رسول کے ناخن میں کیوں پھینکوں؟ رات کو بی بی سوئی ہوئی تھی بھائی جمیل عباس کہ قرآن کی تلاوت کی آواز سن کے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، دیکھا کمرے میں کوئی نہیں، رسول بھی موجود نہیں ہے، جس پہ قرآن اترا ہے وہ تو ہے نہیں گھر میں، یہ قرآن کی آواز کا پیچھا پکڑ کے الماری کے پاس آئیں، وہ ناخن تلاوت کر رہے تھے۔ اسی طرح سرکار کے بالوں نے تلاوت کی، تو مجھے کہنا یہی ہے ملتان والوں، گھر میں پڑا ہوا قرآن اپنی تلاوت نہیں کرتا، جو ہاں لیکن اس کے کالے بال، اس کے کٹے ہوئے ناخن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نور، خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، ہے سارا نور، سبحان اللہ، لیکن قرآن کی دو صورتیں ایسی ہیں کہ 112 صورتیں مل کر بھی ان کی نورانیت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک سورہ توحید اور ایک سورہ قدر۔ سبحان اللہ، واہ واہ جی میں نہیں کہہ رہا، تیرے رسول نے کہا قل هو اللہ احد نسبت ربی وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ نسبتی وَنسبت اہل بیتی، فرمایا سورہ توحید نسب ہے میرے پروردگار کا، سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اب یہاں عشرت بھائی ایک فقرہ کہنا ہے مجھے، ہے پہاڑوں سے وزنی، اللہ جانے کس کا کلیجہ اس پہاڑ کے نیچے کچلا جائے گا اور کون عرش کو چھو لے گا۔ رسول کہہ رہا ہے کہ سورہ توحید نسب ہے میرے اللہ کا۔ سبحان اللہ، بچے سے بھی پوچھو تو ان دو لفظوں کا واقف ہوگا، کسی اجنبی سے ملو، حسب نسب کیا ہے تیرا؟ ایک نسب ہوتا ہے جس سے خاندان بنتا ہے، ایک حسب ہوتا ہے جس سے فضیلت بنتی ہے۔ سبحان اللہ، نہیں اگر کہو تو پہلے میں تمہیں وقت دوں جستجو کے لیے کہ علماء سے پوچھو کہ سورہ توحید تو نسب ہے اس کا حسب کیا ہے؟ العظمت للہ، جہاں نسب ہوتا ہے وہاں حسب بھی تو ہونا چاہیے، تو حسب کیا ہے اس کا؟ ڈھونڈو گے یا میں بتاؤں؟ میں بتاؤں؟ صرف تم کہتے ہو۔ سب کہتے ہو تو پھر شاہ نجف سے توفیق مانگنا۔ سلمان نے پوچھا تھا، عام بندے نے نہیں، اور عام بندے سے نہیں، والد حسنین سے پوچھا تھا کہ سورہ توحید تو نسب ہے اس کا، حسب اس کا کیا ہے؟ اپنے سینہ بیکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا نحنو حسب ربنا، اس کا حسب ہم 14 ہیں۔ ہاں فرمایا سورہ توحید میرے رب کا نسب،
وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ نسبتی ونسبت اہل بیتی، اور سورہ قدر میرا اور میری اہل بیت کا نسب ہے۔ انہیں یہ سوال نہیں، یہ قیامت کے آگے سوالیہ ہے، لیکن بہرحال آپ پوچھ لیا ہے اور بھرے مجمع میں پوچھا ہے۔ تو بتانا ضروری ہو گیا ہے میرے لیے۔ ہاں مگر پہلے تھوڑا سا مجھے ان کے ذہنوں کی زمین بنانے دو تاکہ اسے برداشت کریں۔ سورہ توحید میں 4 آیتیں ہیں، سبحان اللہ، اور توحید کی قسمیں بھی 4 ہیں۔ توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت۔ سبحان اللہ، وہ ذات میں واحد، صفات میں واحد، افعال میں واحد، عبادت میں واحد۔ 4 آیتیں، ایک ایک توحید کی طرف اشارہ کرتے ایک ایک آیت۔ اور سورہ قدر محمد و آل محمد کا نسب ہے، اس کی آیتیں بھی 5 ہیں۔ جو غور فرمایا آپ نے۔ ہاں اس لیے ان کا نور پورے قرآن کے نور سے الگ ہے۔ سبحان اللہ، راوی بیان کرتا ہے کہ میں سرکار سادے کی محفل میں تھا، سألہ رجل من اہل بیتہ ان سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مولا کے اپنے خاندان کے ایک بندے نے پوچھا انا انزلناہ کی تفسیر کے بارے میں۔ قال ویلک ایاک سألت عن امر عظیم ایاک والسؤال عن مثل ھذا، مولانا افسوس ہے تجھ پر، تو نے امر عظیم کے بارے میں پوچھا، ایسے سوالوں سے بچا کر۔ اسے مولا نے نہیں بتایا جو مولا کے خاندان سے تھا۔ راوی کہتے ہیں ثم اتیتہ یوما، پھر ایک دن میں مولا کی خدمت میں آیا، فسالتہ، میں نے بھی وہی سوال کیا۔ مولا نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا۔ قال انا انزلناہ نور عند الانبیاء والاوصیاء لا یریدون حاجة من السماء ولا من الارض الا وذکروها لذلك النور فاتاهم بها ثم قال له ان له لسانا ناطقا وبصرا نافذا يتجسس الاخبار للاوصياء ويستمع الاسرار وياتيهم بتفسير كل ما يكتم به اعداؤهم۔ اس کا ترجمہ سن لو، اسے سمجھ لو، سنبھال لو، پھر بتاؤں گا کہ ہو میں ہوا کیا ہے۔ تھک گئے ہو تو ادھار کروں۔ میں نے جب پوچھا تو فرمایا انبیاء اور اوصیاء کے پاس انا انزلنا کا نور رہتا ہے۔ اگر بھائی جمیل عباس میرے سامنے نے جاگ کے اور لوہے دل پہ لکھا تو راتوں کو روش فردوس کی سیر ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، تیرا امام کہہ رہا ہے، لا یریدون حاجة من السماء ولا من الارض الا وذکروا لذلک النور۔ جس نبی کو کوئی آسمانی حاجت ہو یا زمینی حاجت ہو وہ انا انزلنا کے نور سے کہتا ہے۔ العظمت للہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو 14 کو حاجت روا نہیں سمجھتا،
یہ نسب ہے ان کا. اللہ اکبر. ان کے نسب کے نور سے انبیاء اوصیاء حاجت بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر ہوتا کیا ہے؟ فَأَتَاهُمْ بِهَا، وہ نور حاجت پوری کر کے لاتا ہے. فرمایا يَتَجَسَّسُ الْأَخْبَارُ وَيَسْتَمِعُ الْأَسْرَارُ لِلْأَوْصِيَاءِ إِنَّا أَنزَلْنَاكَ نور. اوصیاء کا جاسوس ہے، وہ ان کے لیے خبریں تلاش کرتا ہے، وہ ان کے لیے اسرار کی سرگوشیاں سنتا ہے، وہ ان کے دشمنوں کی سازشیں سن کے انہیں بتاتا ہے. اِنَّ لَهُ لِسَانًا نَاطِقًا وَبَصَرًا نَافِذًا. اس نور کی ایک بولنے والی زبان ہے اور آسمانوں سے گزر جانے والی نگاہ ہے. اب یا تو کوئی دریچہ کھلا ہو ادراک کا اور میں آ کے لفظ رکھوں، ورنہ میں تو بھیجوں گا، وصول خود کرو گے. اب کچھ اس کی عظمت کا اندازہ ہو گیا کہ چھوٹی سی ہو کر کتنی عظیم ہے یہ صورت. اچھا آتی ہے آپ سب کو، لیکن ایک دفعہ مجھ سے سن لو، پھر بات کرتا ہوں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. جو لوگ علم بدی کو جنہوں نے پڑھ رکھا ہے یا علم بلاغت سے کچھ شد بدھ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ علم بلاغت اور علم بدی کا یہ کلیہ ہے کہ لفظوں کی تکرار سے بچا جائے. ٹھیک ہے نا؟ جو لفظ ایک دفعہ آئے اول وہ آئے نہ آئے تو بڑی دیر بعد آئے. یہ لیلۃ القدر پے در پے 3 دفعہ کیوں آیا؟ ایسے ہی ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. پھر فوراً لیلۃ القدر. کیوں؟ سبحان اللہ. اچھا اس پر میں نے آپ کے شہر میں مجالس پڑھی ہیں اسی عنوان پر. تفسیر فرات سے بڑی تفسیر تیرے مذہب میں کوئی نہیں. یہ بھی سرکار صادق سے پوچھا گیا، مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ قال انما لیلۃ مبارکۃ ہی فاطمۃ والقدر هو اللہ. کہا قدر نام ہے اللہ کا اور برکت والی لیل میری دادی فاطمہ ہے. العظمت. لیلہ مبارکہ سیدہ کی ذات، قادر اللہ. نہیں، پہلے ایک اور مثال پیش کروں تاکہ تنویر نقوی تم بھی پہنچو، اور میں چاہتا ہوں میرے بتانے سے پہلے پہنچو. سبحان اللہ. میں نے پورا خمسہ پڑھایا آپ کے شہر میں کوثر پر. کس کا لقب ہے کوثر؟ شادباش جناب سیدہ کا. اور یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ 9 کا عدد نمائندگی کرتا ہے جناب سیدہ کی، وہ چاہے عدد کامل کی صورت میں ہو یا عدد حاصل کی صورت میں ہو. ہے بی بی کا سر اٹھانا. سورہ کوثر کے نقطے گننا 18 ہیں. میں کہہ کے فارغ بھی ہو گیا اور آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں. سورہ کوثر کے عشت بھائی نقطے 18، 8 اور 1 9، تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ اس سورت کی مصداق کون بی بی ہے. اور
لیلۃ القدر، اس کے حرف گنو، لام، یہ، لام، تے، الف، لام، قاف، دال، رے، کتنے ہو گئے؟ لیلۃ القدر کے حرف 9۔ لیلۃ القدر کے حرف 9، اور یہ 3 دفعہ لفظ آیا۔ 9 کو 3 سے ضرب دو، 27۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ، یعنی جب 27 کا عدد کامل بناؤ گے پھر بھی 9۔ لیکن جو میں نے کتب اہل بیت میں مہدی بھائی تحقیق کی، نومی شاہ، کہ کیوں 3 دفعہ کیوں آیا؟ چلو 1 دفعہ تھا، 9 حرف تھے، پتہ چل گیا تھا فاطمہ ہے۔ یہ پھر 2 دفعہ کیوں آیا؟ تو جو جواب ملا اس نے مجھے عرش سے ٹکرا دیا۔ کہا پہلی لیلۃ القدر کے 9 حرفوں نے بطول کی ذات بتائی، پھر اگلے 18 حرفوں نے بتا دیا کہ اس کی عمر 18 سال ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں ذرا شکی مزاج ہوں، میرا شک دور کرنے کے لیے سارے بتاؤ گے، اور جب تک نہیں بتاؤ گے میں پوچھتا رہوں گا، کون ہے لیلۃ القدر؟ کون ہے لیلۃ القدر؟ کون ہے لیلۃ القدر؟ سیدہ کی ذات۔ یا فاطمہ کے بغیر اور مصداق لاؤ، ورنہ میں پھر کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا ہو کے یہی ترجمہ کروں گا۔ ہم نے اس کو نازل کیا بطول کی ذات میں۔ العظمت اللہ۔ ہم نے اسے بطول کی ذات میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ڈاکٹر ترجمہ لکھ دیتے ہیں ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یہ قرآن کس لفظ کا ترجمہ ہے بھائی؟ بولو نا، کیا قرآن عربی کا لفظ نہیں؟ کیا قرآن کا لفظ قرآن میں درجنوں بار نہیں آیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآنا عربیا غیر ذی عوج۔ تو یہاں بھی کہہ دیتا انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر۔ لیکن اللہ نے تو قرآن کا بھائیو نام ہی نہیں لیا، وہ تو کہہ رہا ہے انا انزلناہ، ہوا غائب کی ضمیر، ہم نے اس ایک غائب کو، اللہ جو ایسے ہی نا، ہوا غائب کے، اور بلکہ ضمیر ہے ہی ہاں، ہاں، اسی سے یہ لگ کے ہیا بنتی ہے، اور حرف غیب واو ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہے حرف غیبت ہے، غلط ہے، یہ جہالت ہے، واو حرف غیبت ہے۔ یعنی ہاں کے ساتھ جب واو لگ کے ہوا بنتا ہے پھر غائب، اور ہاں کے ساتھ جب زا لگ جائے تو ہاضا بن کے اشارہ سامنے کا، من کنت مولاہ فعلی ہاضا، یہ ہاں کے ساتھ زا،
اور کبھی صرف ہا بھی بولا جاتا ہے، جیسے وہ شافعی کا شعر ہے، ہا علی بشر کیفا بشر، وہ کہتے ہیں یہ علی بشر ہے، کیسا بشر ہے؟ حالی بشر، یعنی ہاضا نہیں کہا جہاں، حالی صرف ہا، یہ میں نے مثال دینے کے لیے شعر پڑھا ہے، حالی بشر، یہ علی بشر ہے، کیفا بشر، کیسا بشر ہے؟ ربہ فیہ تجلی و ظہر، اس میں تو اس کا رب جلوے مارتا ہے، جو 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 العظمت للہ ہے، کمال اور حیرت کی بات ہے۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ حالی بشر کیفا بشر، ربہ فیہ تجلی و ظہر، موضوع سے تو نہیں، آگے آئے سامنے، آگے کہتے ہیں جنس الاجناس علی و بنوہ نو الانواع الی ہادی عشر، وہ کہتے ہیں علی اور اس کے 11 بیٹے، جنس نہیں، جنسوں کی جنس ہیں، علی اور اس کے 11 معصوم بیٹے، 9 نہیں، 9 الانواع ہیں، اور اغیار کا امام ہو کے کہہ رہا ہے کل من مات ولم یعرفہم، جو بھی مر گیا ہو ان کی معرفت کے بغیر، کل من مات ولم یعرفہم، جو مر گیا ان کو پہچانے بغیر، ہے کیا وہ؟ موتہ موت حمار و بکر، وہ گدھے کی موت مرا ہے، انسان کی موت نہیں مرا۔ موتہ موت حمار و بکر، اس کی موت گدھے کی موت ہے، اس کی موت گائے کی موت ہے، یعنی وہ جانور کی موت مرا، مر گئے۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا، ہاں ہوا غیب کی ضمیر ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے انا انزلناہ، میں بتانے لگا ہوں، ہوا وہ ایک، جاؤ کسی اور عالم سے پوچھ کے آنا، ہاں میری بات پہ بھروسہ نہیں، کوئی غصہ نہیں، تسلی کر لو، تسلی کرنا حق ہے تمہارا۔ ہوا وہ ایک غائب مرد، ہوا کے لفظی ترجمہ، وہ ایک غائب مرد، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے بطول کی ذات میں اس غائب مرد کو نازل کیا۔ جو جی تفاسیر اور بھی ہیں، نیاز اکبر تمہارے سوال کے جواب میں صرف ایک ہی بتانے لگا ہوں، اللہ کی صفات لا تعد لا تحصا، ان گنت بے شمار ہیں، گنی نہیں جا سکتی، جتنی بھی ہوں، قسمیں 2 ہیں، صفات جلالیہ، صفات جمالیہ، یعنی یا اس کی صفت جلالی ہوگی یا جمالی ہوگی، اور تمہارے جو 14 معصوم ہیں
سارے جلال و جمال کے مشترکہ مظہر ہیں، لیکن خصوصیت سے کوئی جلال کا مظہر ہے، کوئی جمال کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ، جیسے علی جلال کا مظہر ہے، سیدہ جمال کا مظہر ہے، اور یہ بات تو بچے بھی جانتے ہیں، جلال چھپائے بھی نہیں چھپ سکتا۔ ہے نا؟ جلال وہ شے ہے چھپانا بھی چاہو نہیں چھپتا، اور فطرت کا تقاضا ہے جمال کو چھپایا جاتا ہے نا؟ اسی لیے بطول پردہ پوش ہے کہ اس کے جمال کا مظہر ہے، کوئی جلال کا، کوئی جمال کا، کوئی جمال کا، کوئی جلال کا، مظہریت چلتی رہی۔ جب تیرے زمانے کے امام کا وقت آیا، یہاں جلال و جمال دونوں جمع ہو گئے۔ جاگنا جاگنا حلال زادوں کے لیے ایک اشارتی امانت ہے میرے پاس، جس کے پاس قوت خرید ہے وہ وصول کر لے۔ اسے اللہ نے کہا، اے میرے قائل، اے میرے مہدی دوراں، لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہے بھی نظر بھی نہیں آتا، ذرا میری غیبت کے مظہر ہو کے چھپ جاؤ اور زمانے کو بتاؤ جیسے میں ہوں بھی۔ جو 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 اور ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا، ایسے میرا اللہ ہے بھی۔ آج تک وہ جمال کا مظہر ہے، کیونکہ جمال چھپتا ہے۔ 1200 سال ہونے کو آئے، 12 امامتوں کا دورہ ختم ہو رہا ہے، ایک دن اللہ کی آواز آئے گی، اب جمال کا دورہ پورا ہو گیا، اب میرے جلال کے مظہر بن کے چہرے سے پردہ ہٹا کے دنیا کو بتاؤ کہ اگر اللہ کا بدن ہوتا تو کیسا ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اب بتاؤ میرے بندوں کو، یہ میں بدن تو نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہوتا انہیں میرا بدن بن کے میرے ہی گھر کی چھت پر کھڑے ہو کے ان سے کہنا کہ تعالوا الی بیت اللہ ھذہ ید اللہ، اور لوگوں بلا تشبیہ اللہ کی بیعت کرو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ ہمیشہ پوچھا ہے اور آخری لمحات میں یہی ایک فکرہ، اپنے لیے نہیں، یہ بھی ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کے احساس کو بیدار کرنے کے لیے
کہ انہیں پتا چلے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے، نہ اسے ہماری خطابتوں سے کوئی غرض ہے، وہ پرسے کے لیے آتی ہے۔ میں آپ کے تصور سے پہلے منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ جس سینے میں گوشت کا دل ہے اس کے لیے دو کے دو جملے کہہ کر میں اجازت چاہوں گا۔ یہ جو آج کل دن چل رہے ہیں نا، ان ایام میں علی کی بیٹی وہاں ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ کیا کہا میں نے؟ وہاں ہے جہاں اسے ہونا نہیں چاہیے۔ ابن منذر مدائنی نے تیرے بیمار کربلا امام سے پوچھا تھا، مولا میں مدائن سے مدینے تک، مدائن عراق میں ہے، مدینہ حجاز میں ہے، مولا مدائن سے مدینے تک راستے میں دھاڑے مار مار کے روتا رہا ہوں، میرا کلیجہ کٹتا رہا ہے، جگر پھٹتا رہا ہے، یہ سوچ کر کہ بازار کوفہ تیری زندگی کا پہلا بازار۔ العظمت للہ۔ ابن زیاد کا دربار تیری زندگی کا پہلا دربار، اور مولا تو اکیلا نہیں، زینب جیسی ماں تیرے ساتھ۔ العظمت للہ۔ میرے پاس دعا ہے کہ جو آنکھیں ان مظلوموں کے غم میں روتی ہیں، خدا کرے کسی غم میں نہ روئیں۔ چھوڑنے لگا ہوں میں مجلس کو۔ مولا پہلے دربار اور پہلے بازار میں تیرے تاثرات کیا تھے؟ خون کا فوارہ پڑا؟ کہا ابن منذر تو مجھے سمجھتا کیا ہے؟ مولا میرے نزدیک تو صبر کا خدا ہے، تو نے صبر کو صبر سکھایا۔ فرمایا بازار میں جا کے میں نے 3 دفعہ دعا مانگی تھی کہ لیت امی لم تلدنی ولم اکن، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اور بازار میں پھپھی کو سر برہنہ نہ دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ مولا کچھ ایسی قیامت گزری بازار میں؟ فرمایا بس آخری فکرہ ہے، مرو بنا فی محلت الیہود والنصارى، فرمایا شمر کمینہ ہمیں ان محلوں سے لے کے گزرتا تھا یہاں جہاں یہود و نصارہ کی کثرت تھی۔ مولا کیوں؟ کہ ہمارا قافلہ روک کے اعلان کرتا تھا، اے یہودیوں او نصرانیوں، جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو، آج اولاد علی کا وارث کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج بدلہ لے سکتے ہو، تم تو 14 صدیوں کے بعد ہائے ہائے کر رہے ہو نا۔ ابن منذر نے اٹھ کے دیواروں سے ٹکریں ماری، کہا مولا اس نے یہ کہا، پھر کیا ہوا؟ سر جھکا کے میرے مولا نے کہا ہونا کیا تھا؟ ہم نے بازار میں دادا کے بدلے دیے۔ مولا کیسے؟ فرمایا کیسے نہ پوچھ، بدلے دے کے فارغ ہوئے، میں نے پھپھی کو نہیں پہچانا، پھپھی زینب مجھے نہیں پہچان سکی، ہم دونوں نے مل کے